السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ۔ آج کے اس القادر سیشن کے اندر یہ بڑا دلچسپ پروگرام ہے کیونکہ آج میرے ساتھ اقرا عزیز ہیں۔ یہ القادر یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کو ڈیل کرتی ہیں، یعنی یہ ذمہ دار ہیں جتنے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں القادر یونیورسٹی کے اندر۔ بہت دلچسپ انٹرویو ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا سنیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، القادر میں بھی کوئی داخلہ ایڈمیشن لیتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑی متنازع یونیورسٹی ہے نا، تو لوگ تو ڈرتے ہیں ایسی جگہوں سے، کیا کرنا ہے جی ادھر جا کے، تو اس میں بھی کوئی ایڈمیشن ہوتے ہیں؟ جی سر، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں یا پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ریالٹی بیسڈ ہوتا ہے، دوسرا ایلیوژن بیسڈ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم ریئل بیسس پہ بات کریں تو القادر یونیورسٹی میں رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ 100+ اسٹوڈنٹس ود ان دا 2 رننگ ڈپارٹمنٹس، اور ہمارا 2024 کا جو سائیکل ہے ایڈمیشن کا دیٹ از آلسو ان دا پروسیس، اینڈ انشاءاللہ وی وڈ بی اچیونگ اے ویری گڈ نمبر، سو دیٹ از کوائٹ نیچرل۔ جیسے کہ پاکستان کی باقی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنس ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں، القادر میں بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں، پھر اگر 100 اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہیں تو یہ تو پھر جیلم میں، کیونکہ سوابا میں یونیورسٹی ہے تو جیلم دینا کے سوابا کے ہی لوگ ہوں گے، آپ بھی تو میرا دینے سے ہی آپ کا تعلق ہے؟ جی، میرا تعلق بالکل دینا سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے پاس پاکستان بھر سے بچے آتے ہیں۔ پاکستان بھر کا میرا خیال ہے بہت بڑا 4 صوبے ہیں ہمارے پاس، گلگت بلتستان ہے، فاٹا ہے، آزاد کشمیر ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے پاس کرنٹلی جو بچے ہیں بلوچستان سے، ہمارے پاس اچھی لاٹ ہے، KPK سے ہے، پنجاب میں راجن پور میاں والی سے، اور اس کے علاوہ بھی سندھ کراچی کو آپ دیکھیں وہاں سے ہمارے پاس بچے ہیں، کشمیر کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس ہیں۔ سو ان ٹوٹل اگر ہم ایک رف اسٹیمیٹ لگائیں تو 32 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس سے بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں ابھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیا آفر کرتے ہیں آپ لوگ کورسز القادر یونیورسٹی میں؟ فی الوقت ہم 2 کورسز آفر کر رہے ہیں، BS مینجمنٹ سائنسز اور BS اسلامک اسٹڈیز۔ تو یہ میں نے کچھ بچوں کے انٹرویو سنے ہیں، لیے بھی ہیں انٹرویو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کا مجھے سمجھائیں کس طرح سے آپ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جو القادر یونیورسٹی کا ویژن اور مشن ہے، the distinguishing aspect is basically its unique blend of modern education with Islamic teachings and values۔ ہمارے جو نیشنل پوئٹ ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی کتاب ضرب کلیم کی ایک پوئم ہے، ذکر و فکر اس کا ٹائٹل ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا۔ تو اس شعر میں پورا ایک ایسنس موجود ہے جو کہ ایک یونیک بلینڈ ہے ماڈرن ایجوکیشن اینڈ اسلامک ویلیوز۔ دس از واٹ وی آر trying to contribute back to our society by giving them the very unique, well-versed, spiritually and intellectually well-versed citizens or individuals in the future۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو آپ کے میں نے سنا ہے یہاں پہ ایک فلی اسکالرشپ پروگرام بھی ہے، بچے جو بالکل مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پروگرام کیسے ورک کرتا ہے آپ کا؟ یہ بیسیکلی ہمارا اوپن میرٹ ہوتا ہے۔ القادر کی جو ایڈمیشن کی پالیسی ہے اس میں ہم کوٹا بیس سسٹم کو فالو نہیں کرتے، اوپن میرٹ کو کرتے ہیں، اور پھر اوپن میرٹ کی مزید 2 کیٹیگریز ہیں جس میں ہمارے پاس نیڈ بیسڈ اور میرٹ بیسڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں۔ PTI کے کسی MNA MPA کی سفارش ہو تو یہ میرٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچہ اگر اس میرٹ پہ فال کر رہا ہے تو یہ اسے اسکالرشپ ملے گی۔ وی بلیو ان وٹ آر دا اسلامک ٹیچنگ۔ کیا 2 مزید کیٹیگریز؟ ہمارے پاس ایک جو ہے نیڈ بیسڈ ہے، اس میں جو بچے مالی مشکلات کا شکار ہوتے اور اپنے تعلیمی اخراجات نہیں پورے کر سکتے تو ان کو ہم اسسٹنٹ دیتے ہیں اسکالرشپ کی فارم میں۔ دوسری جو کیٹیگری ہے میرٹ بیسڈ، اس میں فردر 3 کیٹیگریز ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ جو بچے 70 اینڈ ابو اپنے انٹر لیول پہ سیکیور کرتے ہیں مارکس، ان کو ہم 100% اسکالرشپ آفر کرتے ہیں۔ جو 60 to 69 ان کو وی آر آفرنگ 80% اسکالرشپ، اینڈ دوز ہو آر ایٹ 50 to 59 دے آر بینگ آفرڈ 50% اسکالرشپ۔ اچھا، 100% اسکالرشپ پہ ہاسٹل میں بھی وہ یہیں پہ رہتے ہیں، یہ ساری سہولیات بھی ہیں؟ جو 100% اسکالرشپ ہے وہ ان کی ڈگری بیسڈ ہے، ہر سیمسٹر کی جو فی ہے وہ آف ہوتی ہے، دیٹ از ویوڈ آف۔ باقی جو ان کا بہت نامنل سا ہمارا چارجز ہوتے ہیں ہاسٹل کے اور میس کے، وہ پھر بچے جو ہیں افورڈ کرتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے پھر ایک ہماری فائنینشیل ایڈ کمیٹی ہے، کیس وہاں پر ریفر ہو جاتا ہے، پھر تمام پروسیس کے بعد بھی ڈیسائیڈ کہ کیا اس بچے کو ہم نے میس یا ہاسٹل کے لیے بھی ویو آف کرنا ہے یا سیکیورٹی فیسز کے لیے، تو پھر وہ ایک پروسیس ہوتا ہے الگ سے۔